السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ اللہ پاک پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عرش کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے اور اسے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ کے عرش پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج ہم آپ کو اللہ کے عرش کے متعلق ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جنہیں جان کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اس کا حجم اور سائز تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے بیابان جنگل میں ایک کڑا پڑا ہوا ہو، اور اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ آسمان و زمین اور کرسی عرش کے سامنے نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم و ادراک نہیں۔ اور عرش کی شکل و صورت کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور گنبد کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، اور جیسے گنبد نے اپنے نیچے ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرش نے بھی اب کائنات کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، کائنات کی کوئی بھی شے اس سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، جن میں سے ایک عرش، دوسرا قلم، تیسرا آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن، اور باقی ہر مخلوق کو کلمہ سے پیدا کیا۔ چنانچہ اسے کہا کن ہو جا تو وہ پیدا ہو گئی۔ لہذا عرش کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک اور فنا ہو جائے گی، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ تا ابد قائم و دائم رہے گا۔ لہذا عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ موجود رہے گا، اسے کوئی زوال نہیں۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ عرش کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ لیکن عرش ان مخلوقات میں سے نہیں جنہیں 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ اسے تخلیق میں بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ ان مخلوقات میں شامل نہیں، بلکہ یہ ہر شے سے پہلے معرض وجود میں آیا۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزنی مخلوق اس کائنات میں موجود نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے، تو سیدہ جویریہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھی۔ پھر جب آپ چاشت کے وقت واپس آئے تب بھی سیدہ جویریہ وہیں بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے، چنانچہ وہ جملے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ان میں عرش کے وزن کا ذکر ہے، اسی وجہ سے یہ 4 جملے سیدہ جویریہ کے گھنٹوں کے اذکار سے وزنی ہو گئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہے، اللہ نے اسے خصوصی قرب عطا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں، یہ اللہ کی سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔
اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں جیسا کہ ہر تخت کے پائے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے تمام مخلوقات پر امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمین، ان کے درمیان اور ان کے اندر ہر شے عرش سے نیچے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر ساتوں آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد اسی سمندر سے بندوں پر 40 دن تک بارش ہوگی اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بارش اسی سمندر سے ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور عرش اس جنت کا چھت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس کے دو قطروں کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام صرف ذکر اور دعا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کیجئے یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ عرش کی یہ عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت تو اس کے خالق کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لہذا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔